سورہ بقرہ کا 9واں رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نے اس چیز کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ حکم انہیں یہ دیا گیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے مقتول کو وہ ہڈی ماری جو پٹھے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے مراد کان کا جوڑ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے مقتول کو گائے کی زبان ماری، بعض نے لکھا انہوں نے دم کی جڑ اس مقتول کو ماری، بعض نے لکھا کہ گائے کی سیدھی ران ان کو ماری، اور زیادہ مستند قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کسی مخصوص حصے کی پابندی نہیں تھی، بلکہ انہیں اختیار حاصل تھا کہ وہ مقتول کو گائے کا کوئی سا بھی ٹکڑا مار دیں، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ جب انہوں نے مقتول پر گائے کا ایک حصہ مارا یعنی ٹچ کیا تو وہ مقتول اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا، اور پھر اس نے خود کہا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ مردہ ہو کر گر پڑا، اور مقتول کا چچا زاد بھائی وراثت سے محروم ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ زندگی مختصر ہے اور مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے دل سخت ہو گئے، اموات کو دیکھنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، سو وہ سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔
اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، خشک ہو گئے، دل سے نرمی اور مہربانی نکل گئی، دل سیاہ اور کالے ہو گئے۔ ان دلائل اور نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی تم نے عبرت حاصل نہ کی، اور یہ سختی میں پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کو پتھروں کی طرح کیوں قرار دیا، لوہے کی طرح قرار کیوں نہیں دیا، حالانکہ لوہا پتھر سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوہا آگ سے پگھل سکتا ہے، آگ کی گرمی سے نرم ہو جاتا ہے، لیکن پتھر آگ سے نہ پگھلتا ہے اور نہ نرم پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ وہ کسی طرح بھی پگھلتے نہیں اور نرم نہیں ہوتے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تو آگے ارشاد فرمایا گیا کہ بعض پتھر وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض پتھر وہ ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن اے بنی اسرائیل کے گروہ، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ نہ نرم ہوتے ہیں، نہ کوئی خیر کا پہلو پایا جاتا ہے، اور نہ تم خوف خدا رکھتے ہو۔ اگر کوئی سوال کرے کہ پتھر تو ایک ایسی چیز ہے جو عقل اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر اور دیگر جمادات کو ایک طرح سے سمجھ عطا فرمائی ہے، اور ان کے اندر وہ علم اور حکمت رکھا ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ جمادات اور جانور کی بھی اپنی نماز، تسبیح اور خوف الہی ہے۔ اس پر دلیل کئی آیات طیبہ اور احادیث مبارکہ ہیں، جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 41 میں ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان رکھا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو ضرور تم اسے دیکھتے کہ کانپتے ہوئے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ پہاڑوں میں بھی اللہ کا خوف اور اس کا ڈر موجود ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2277، ترمذی شریف حدیث نمبر 3624، مسند امام احمد بن حنبل 5ویں جلد صفحہ نمبر 89، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6482، دارمی شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 15، شرح السنہ 7ویں جلد صفحہ نمبر 469، مشکات شریف صفحہ نمبر
524 عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ، بے شک میں مکے کے اندر ایک پتھر کو پہچانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفه الآن، جو کہ مجھ پر میری بعثت سے قبل ہی سلام کیا کرتا تھا، اس پتھر کو میں ابھی بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ میرات المناجی 8ویں جلد صفحہ نمبر 121 پر لکھتے ہیں، اس حدیث میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن شریف میں ہی اپنی نبوت کا علم حاصل تھا۔ اسی طرح ترمذی شریف حدیث نمبر 3626، المستدرک للحاکم 2 جلد صفحہ نمبر 620، سنن دارمی 1 جلد صفحہ نمبر 15، شرح السنہ 7ویں جلد صفحہ نمبر 470، مشکات شریف صفحہ نمبر 540، عن علی قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھا، فخرجنا الى بعض نواحیہا، ایک دن ہم مکے کے کسی علاقے میں نکلے، فما استقبلہ شجر ولا جبل الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، تو جو پہاڑ اور درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا وہ یہی کہہ رہا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ مرقات 10ویں جلد صفحہ نمبر 256 پر حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ درختوں اور پہاڑوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلام کو سنا، یہ حضرت علی کی کرامت ہے، کیونکہ بے جان چیزوں کے بولنے اور پڑھنے کی آواز سننے سے ہمارے کان عاجز ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور محبت کی دلیل ہے۔ لہذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں وہ آپ جناب کی تعظیم کرنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کی صف میں ہیں۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل 1 جلد صفحہ نمبر 249 اور 3 جلد صفحہ نمبر 239 اور صفحہ نمبر 306، سنن دارمی 1 جلد صفحہ نمبر 17، شرح السنہ 7ویں جلد صفحہ نمبر 481، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 536، اور اس کے علاوہ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو مختلف انداز میں تقریباً 6 مرتبہ ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر 449، حدیث نمبر 918 اور 2095، 3583، 3584، 3585، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان امرأۃ من الانصار قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ الا اجعل لک شیئا تقعد علیہ فإن لی غلاما نجارا، یا رسول اللہ کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی چیز بنا دی جائے جس پر آپ جلوہ افروز ہوں؟ بے شک میرا ایک غلام نجار ہے، بڑئی ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے۔ قال ان شئتی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہیں تو بنا دیں۔ قال، راوی کہتے ہیں فعملت لہ المنبر، تو اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا۔ یہ بات یاد رہے کہ ممبر بننے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے اور وعظ کے دوران مسجد نبوی شریف میں ایک کھجور کے تنے سے آپ ٹیک لگاتے تھے، کیونکہ مسجد نبوی شریف کی جو دیوار قبلہ تھی اس میں کھجور کے خشک تنے نصب کیے گئے تھے، تو ان میں سے ایک تنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب ممبر بن گیا۔ فلما کان یوم الجمعۃ، پھر جب جمعے کا دن آیا، قعد النبی علی المنبر الذی صنع، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اس ممبر پر جو بنایا گیا۔ فصاحت النخلۃ التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق، وہ کھجور کا خشک تنا جس کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ اتنا زور سے رویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی شدت غم سے یہ پھٹ جائے گا۔ اور امام بخاری نے ایک مقام پر لکھا سمعنا للجزع مثل اصوات العشار، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کھجور کے تنے کو ایسا روتے ہوئے دیکھا جیسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں روتی ہیں، ایسی دردناک آواز سے وہ رو رہا تھا۔ اور امام بخاری نے حدیث نمبر 3584 میں لکھا فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، وہ ایسے چیخ کے رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے، یعنی جب چھوٹے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جاتا ہے تو وہ ماں کی محبت میں فراق میں کیسا روتا ہے، ایسا وہ رو رہا تھا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے 2095 میں لکھا فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور ممبر سے نیچے تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کے خشک تنے کو پکڑا، فضمہا الیہ، اور آپ نے اسے سینے سے لگا لیا، فجعلت تئن انین الصبی الذی یسکت حتی استقرت، تو وہ اس طرح کی آواز نکالنے لگا جس طرح روتا ہوا بچہ تھپکی دیتے وقت آواز نکالتا ہے، یہاں تک کہ اسے قرار آ گیا۔ محترم و پیارے بھائیوں، ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات، حیوانات اور پتھروں کو بھی اپنی اور اپنے حبیب کی معرفت دی ہے۔ یہ چیزیں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 201 حدیث نمبر 1482، اور بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 585 حدیث نمبر 4083،
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سمعت انسا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے حضرت انس کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، احد جبل، احد ایک ایسا پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام طبرانی معجم کبیر 11ویں جلد صفحہ نمبر 146 پر لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ جس شخص نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پتھر اوپر سے نیچے صرف اللہ کے خوف سے اترتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاموں سے واقف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے اور ہمیں ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر سمجھنے کے بعد اسے جان بوجھ کر بدل دیتے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم اب بھی یہودیوں کے ایمان لانے اور یقین کرنے کا تم گمان کرتے ہو؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا گزرا ہے کہ اللہ کا کلام سن کر جان بوجھ کر اسے بدل دیتا، جیسا کہ انہوں نے توریت میں تبدیلی کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بدل دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ یہ آیت کریمہ ان یہودیوں کے لیے نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تفسیر خازن میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو یہودیوں کے سردار تھے وہ ملامت کرتے تھے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ،
اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے مسلمانوں کو یہ باتیں بتا دیں تو کل بروز قیامت یہ اللہ کے حضور حجت قائم کریں گے اور کہیں گے مالک و مولا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں حق بات بتاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جب تم اس طرح کی باتیں انہیں بتاتے ہو تو کل بروز قیامت تم اس وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوگے اور وہ اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ تو آگے اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ان نادانوں کو یہ علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہر بات کو جانتا ہے، یہ حق بیان کریں یا نہ کریں اللہ تو جانتا ہے کہ یہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں اور حق کو حق سمجھنے کے باوجود مانتے نہیں ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آج کل کے بہت سے گمراہوں کی یہی عادت ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا انکار کرتے ہیں اور آپ کے اوصاف کو چھپاتے ہیں۔ یہودی اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو بیان کرنے والے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 کے تحت اور سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کے تحت علامہ قرطبی نے لکھا کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم بنو قریظہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اترے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کو گستاخی کرتے ہوئے سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہودیوں کی طرف تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے بندر اور خنزیر کے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ذلیل کرے اور تم پر ایسا عذاب نازل فرمائے، کیا تم لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے؟ تو یہودیوں نے جواباً کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ہو نہ ہو یہ بات ہمارے ہی لوگوں سے نکل کر آپ تک پہنچی ہے۔ یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے لوگوں نے آپ کو یہ حقیقت بیان کر دی ہوگی کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے بہت سے لوگ بندر و خنزیر بنا دیے گئے اور ہم انہی کے قبیلے میں سے ہیں۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ حق فرما رہے ہیں۔ ہاں، انہیں اس بات کا وسوسہ تھا کہ شاید ہمارے لوگوں نے یہ باتیں حضور کو بتائی ہیں۔ اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جو فرمایا اے بندر و خنزیر کے بھائیوں، اس سے ان کی اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ،
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو یعنی توریت کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ محض گمان میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا بغیر معنی سمجھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے کہ امانیہ سے وہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھیں۔ یعنی یہودیوں کے دو گروہ تھے، ایک گروہ تو علماء کا تھا کہ جو سب کچھ جانتے تھے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے تھے اور حق کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا گروہ یہودی عوام کا تھا جو بالکل جاہل اور ان پڑھ تھے۔ وہ اللہ کی کتاب توریت کو صرف پڑھ تو لیتے تھے مگر اس کے معنی اور مطالب سمجھتے نہیں تھے، یا پھر کچھ من گھڑت باتیں انہیں یہودی علماء نے سکھا دی تھیں اور اسی کے گمان میں یہ پڑے ہوئے تھے، نہ کوئی تحقیق تھی اور نہ کسی بات پر انہیں جزم تھا، صرف سنی سنائی باتوں پر ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ان باتوں میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات، آپ کی صفات اور بہت ساری چیزوں کو، توریت کی کئی آیتوں کو بدل دیا تھا۔ تو جو یہودی جاہل اور ان پڑھ لوگ تھے وہ یہودی علماء سے یہ سن کر اس پر یقین رکھتے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ صرف چند دن چھوئے گی، یہ بھی ان کے من گھڑت خیالات تھے جس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ آگے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہہ دیں، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ویل ایک ایسا کلمہ ہے جس کو اہل عرب ہر اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کسی ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو جائے۔ لغت میں اس کا اصل معنی ہے عذاب اور ہلاکت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ویل سے عذاب کی سختی مراد ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3164 میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک کافر اس میں گرتا رہے گا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، تو یہ بھی ایدیہم تاکید کے لیے ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ گمان ہو سکتا تھا کہ یہودی کسی اور کو لکھنے کا حکم دیتے ہوں، تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا بھی ایدیہم، یعنی وہ خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور خود اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے
تو یہودیوں کو اپنی روٹی پانی بند ہونے اور اپنی حکومت کے ختم ہو جانے کا خوف ہوا۔ انہوں نے سازش کی کہ کمزور اور کم درجے کے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے باز رکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو جو توریت میں مذکور تھیں تبدیل کر دیا۔ توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ مذکور تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل چہرے والے، خوبصورت بالوں والے، سرمگی آنکھوں والے اور درمیانے قد والے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آپ کا یہی حلیہ ذکر ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3547 اور 3548 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2347۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں درمیانے قد کے تھے، نہ تو بہت دراز قد تھے نہ بہت پست قد کے تھے، خوبصورت رنگ والے تھے، نہ تو بہت زیادہ سفید تھے نہ بالکل گندمی، نہ تو بہت گھنگریالے بالوں والے تھے اور نہ بہت سیدھے بالوں والے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3549 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2337 میں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اور سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک تھے، نہ تو بہت زیادہ دراز قامت تھے نہ پست قامت کے تھے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3645 میں ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ آپ کی دونوں آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمگی آنکھوں والے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ حلیہ تبدیل کر دیا اور توریت میں رد و بدل کر کے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے قد والے، نیلی آنکھوں والے اور سیدھے بالوں والے ہیں۔ چنانچہ جب کمزور اور ادنا درجے کے لوگوں نے یہودیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو یہودیوں نے انہیں وہ پڑھ کر سنا دیا جو انہوں نے خود لکھا تھا۔ پھر یہ کرنے کے بعد وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی رد و بدل کرتے اور پھر برملا جھوٹ بولتے اور کہتے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ رب کا کلام ہے۔ پھر وہ رسول اللہ کو جھٹلا دیتے اور کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ جو ان کا حلیہ لکھا ہوا ہے ہم جب انہیں دیکھتے ہیں تو یہ حلیہ نہیں پاتے۔ آگے ارشاد فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ لوگوں سے رشوت وصول کریں اور یہودی سردار اس بات پر خوش ہو کر انہیں انعام سے نوازیں۔ پھر فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ وقالو، اور وہ بولے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ یہاں یہ سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا وجہ تھی، یہ جان بوجھ کر کتاب میں رد و بدل کرتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں سے رشوتیں وصول کرنے کے لیے ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو فرمایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جنتی ہیں چاہے کچھ بھی کریں، ہاں گنتی کے چند دن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ چاہے یہودی نیک ہو چاہے بد ہو، ہر ایک کو چند دن تو آگ میں جانا ہے، باقی اس کے علاوہ ہم جو بھی کچھ بھی کر لیں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں
کہ یہودیوں کے اس بارے میں مختلف قول تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے کہا کہ دنیا کی مدت 7,000 سال ہے اور ہر ایک 1000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن عذاب ہوگا، یوں 7 دنوں کے بعد وہ عذاب ہم سے ختم ہو جائے گا۔ بعض نے کہا کہ چند دنوں سے مراد ان کی یہ تھی کہ بعض یہودی کہتے تھے کہ 40 دن ہم عذاب میں جلیں گے کیونکہ ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی۔ بعض یہودی یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی وجہ سے ان پر ناراض ہے، اس لیے اس نے 40 دن انہیں عذاب دینے کی قسم اٹھائی ہے اور وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے انہیں صرف 40 دن عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس قول کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، یہاں پر رد ہے لن تمسن النار کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تو بلا کہہ کر اس کا رد کیا گیا اور فرمایا ہاں ضرور جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی اور تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، یعنی اس کا خاتمہ کفر پر ہو، فاولئک اصحاب النار، تو وہ دوزخ والوں میں ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس نے ایمان کو قبول کیا، جو ایمان لایا اور اس نے اچھے اعمال کیے، وہ جنتی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور جس نے کفر اختیار کیا اور کفر پر مرا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہذا یہودیوں کا یہ قول کہ ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں، بس یہ کہ چند دن ہمیں جہنم میں 7 دن یا 40 دن جانا ہے، پھر ہم جنتی ہیں چاہے کچھ بھی کر لیں، اس قول کا رد کیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ بعض مسلمان گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہو تو چاہے جتنا بھی گناہ گار شخص ہو، بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، مگر گناہ کرنے میں سب سے بڑا اندیشہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ موت سے پہلے ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔